طریق اہل دنیا ہے گلائے شکوہ زمانے کا، نہیں ہے زخم کھا کر آہ کرنا شان درویشی۔ یہ نکتہ پیر دانا نے مجھے خلوت میں سمجھایا کہ ہے ضبط فغاں شیری فغاں روبائی و میشی۔ یہ میری پسندیدہ نظم ہے۔ اس نظم میں اقبال نے ہمیں ضبط نفس کا فلسفہ سمجھایا ہے۔ واضح ہو کہ تصوف میں پہلے ضبط حواس کی تعلیم دی جاتی ہے، پھر ضبط نفس کی۔ جو شخص اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتا وہ دنیا میں دوسروں کو اپنے قابو میں ہرگز نہیں لا سکتا۔ بالفاظ دیگر جو شخص اپنے نفس پہ حکومت نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے دلوں پر حکومت کرنے کا کبھی مستحق نہیں ہوتا۔ بزرگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ انسانوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے پہلے اپنے نفس پہ حکومت حاصل کر لی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ دنیا والوں کا طریقہ یہ ہے کہ زمانہ یعنی اہل زمانے گلہ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ طریقہ درویشی کے بالکل خلاف ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پہ قابو رکھتے ہیں وہ کسی کا شکوہ نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی شخص انہیں تکلیف پہنچاتا ہے تو بھی حرف شکایت زبان پہ نہیں لاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آہ و فغاں کرنا کمزوروں اور بزدلوں کا شیوا ہوتا ہے۔ بہادر آدمی کبھی آہ و فغاں کر کے اپنی خودی کو رسوا نہیں کرتا۔ دیکھ لو لومڑی یا بھیڑ بکری ذرا سی تکلیف سے چیخنے لگتی ہے، لیکن شیر گولی کھا کر بھی آہ و فغاں نہیں کرتا۔ طریق اہل دنیا، دنیا داروں کا طریقہ، گلہ شکوہ زمانہ یعنی زمانے کو برا بھلا کہنا، ہر وقت کمپلین کرتے رہنا، شان درویشی، درویش کی شان۔ ضبط کہتے ہیں روکنا، ضبط فغاں آہوزاری کو روکنا، شیری کہتے ہیں بہادری کو، روبائی و میشی لومڑیوں اور بھیڑوں جیسا طریقہ۔ چھوڑ یورپ کے لیے رقص بدن کے خم و پیچ، روح کے رقص میں ہے ضرب کلم اللہ، صلہ اس رقص کا ہے تشنگی کام و دہن، صلہ اس رقص کا درویشی و شہنشاہی۔ اس نظم میں اقبال نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ رقص کی دو مختلف قسمیں ہیں۔ پہلی قسم رقص جسمانی ہے، یعنی وہ ناچ جو جسم کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، جس میں جسم رقص کرتا ہے۔ دوسرا قسم رقص روحانی ہوتا ہے، یعنی وہ جو روح کی مدد سے کیا جاتا ہے، جس میں روح رقص کرتی ہے، اور جس طرح دونوں کی نوعیت اور کیفیت میں فرق ہوتا ہے اسی طرح ان کے ثمرات میں بھی فرق ہے۔ اقبال روح کے رقص کو پسند کرتے ہیں۔ اقبال کی نظر میں روح کے رقص کی جو قدر و منزلت ہے اس کا کچھ اندازہ جاوید نامے کے آخری باب میں اقبال نے اپنی قوم کے نوجوانوں کو چند نصیحتیں کی تھیں۔ یاد رکھ کہ رقص تن تو محض تیرے جسم کو گردش میں لاتا ہے، لیکن رقص جہاں ساری کائنات کو گردش میں لا سکتا ہے۔ علامہ کہتے ہیں ایسا رقص جس کا تعلق صرف جسم کو بل دینے سے ہے اور جس میں روح دب جاتی ہے، ایسے رقص کو تو صرف یورپ والوں کے لیے چھوڑ دے، کیونکہ وہاں ہی اسی قسم کا رقص مقبول ہے۔ اے ملت کے لوگوں، اس رقص کی ریس اور پیروی نہ کر، اس کے برعکس روح کا رقص اختیار کر، کیونکہ اس رقص میں حضرت موسیٰ کے عصا کی چوٹ کا اثر ہے۔ وہ عصا تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر مارا تو چشمے پھوٹ پڑے، دریا کے پانی پہ مارا تو دریا کا پانی دو ٹکڑے ہو گیا۔
جبکہ بدن کے رقص میں کوئی بھی رحمانی صفت نہیں ہے، یہ صرف شیطانی صفت کا حامل ہے۔ اس کا نتیجہ رقص کرنے والوں کے حلق اور منہ کی پیاس ہے، یعنی اس میں شراب پینے یا جنسانیت سے تسکین حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ رقص جس میں حضرت موسیٰ کے عصا جیسی ضرب ہو، اس کا نتیجہ درویشی اور شہنشاہی ہے۔ ایسا رقص کرنے والا عام طور پہ وہ درویش ہوتا ہے جو شہنشاہی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ رقص کہتے ہیں ناچ کو، خم و پیچ بل ضرب کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضرب۔ صلہ کہتے ہیں بدلے کو، معاوضے کو۔ تشنگی کام و دہن، منہ اور حلق کی پیاس۔ درویشی و شہنشاہی، درویش اور بادشاہی یعنی عظمت اور بلندی۔ شعر سے روشن ہے جان جبرائیل و اہرمن، رقص و موسیقی سے ہے سوز و سرور انجمن۔ فاش یوں کرتا ہے ایک چینی حکیم اسرار فن، شعر گویا روح موسیقی ہے، رقص اس کا بدن۔ اس نظم میں اقبال نے شاعری، موسیقی اور رقص کے ربط باہمی کو واضح کیا ہے۔ شاعری میں وہ لذت ہے کہ جبرائیل اور ابلیس، نیکوکار اور بدکار، دونوں اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ رقص اور موسیقی سے انسانوں میں سوز و گداز کا رنگ پیدا ہوتا ہے۔ فرق شاعری، رقص اور موسیقی کے مقاصد اور انداز اظہار میں ہے۔ چین کے ایک مفکر نے فن کے بھیدوں کو اس طرح فاش کیا ہے کہ اس کے نزدیک شاعری یا شعر موسیقی کی روح ہے اور رقص اس کا بدن ہے، کیونکہ شعر گائیگی کی چیز ہے جس کا بدن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور ناچ کا تعلق بدن کے ساتھ ہے۔ اگر ان دونوں فنون کے بدن اور ان کی روح صحیح ہیں تو یہ فنون بھی صحیح ہیں، اگر اس کے برعکس ہیں تو دونوں ہی غلط ہیں۔ اہرمن کہتے ہیں شیطان کو، رقص کہتے ہیں ناچ کو، موسیقی کہتے ہیں راگ کو، سوز و سرود و انجمن محفل کی تپش اور کیف۔ فاش کرنا، ظاہر کرنا۔ چینی حکیم، چین کا ایک مفکر، رقص اس کا بدن، ناچ اس کا بدن ہے، یعنی چینی فلسفے کے بقول ناچ سے شاعری کا حسن اجاگر ہوتا ہے۔ میں شعر کے اسرار سے محرم نہیں، لیکن یہ نکتہ ہے تاریخ جس کی ہے تفصیل، وہ شعر کے پیغام حیات ابدی ہے، یا نغمہ جبریل ہے یا بانگ اسرافیل۔ اس نظم میں اقبال نے شعر کی حقیقت سمجھائی ہے۔ اگرچہ میں شعر کے اسرار و رموز سے آگاہ نہیں ہوں، لیکن ایک ایسا نکتہ بیان کرتا ہوں جس کی تصدیق قوموں کی تاریخ سے ہو سکتی ہے۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ جس شاعری سے قومیں زندہ ہو سکتی ہیں اور دنیا میں سر بلندی حاصل کر سکتی ہیں، وہ شاعری یا نغمہ جبرائیل ہوتا ہے یا بانگ اسرافیل۔ یعنی اس شاعری میں یا تو پاکیزہ خیالات ہوتے ہیں جن کی بدولت قوم میں نیکی کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے، یا پھر اس میں عمل صالح کی ترغیب ہوتی ہے جس کی بدولت قوم میں عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نغمہ یا وحی کی طرف پاکیزہ ہوتی ہے، اور اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن سور پھونک کر مردوں کو جگانے والے اسرافیل فرشتے کی آواز کی طرح مردہ قوموں کو زندہ کرنے، سوئی ہوئی قوموں کو جگانے اور غلام قوموں کو آزادی کا احساس دلانے والی ہوتی ہے۔ اسرار، سر کی جمع یعنی بھید، محرم کہتے ہیں واقف، نکتہ باریک بات،
تاریخ قوموں کی تاریخ، حیات ابدی ہمیشہ کی زندگی، نغمہ جبرائیل فرشتے کا نغمہ جو پاکیزہ ہوتا ہے، بانگ اسرافیل فرشتے کی آواز جو مردوں کو زندہ کرتی ہے۔ خودی بلند تھی اس خون گرفتہ چینی کی، کہا غریب نے جلاد سے دم تعزیز، ٹھہر کے بہت دلکشا ہے یہ منظر، ذرا میں دیکھ تو لوں تابناکی شمشیر۔ اقبال نے اس نظم میں ایک چینی کے طرز عمل سے ایک دلپذیر نکتہ اخذ کیا ہے کہ جب جلاد اسے قتل کرنے پہ آمادہ ہوا تو اس نے یہ کہا کہ ذرا 1 منٹ کے لیے توقف کر، میں تیری شمشیر کی آب و تاب کو دیکھ کر اپنے ذوق نظر کی تسکین کا سامان بہم پہنچا لوں، اس کے بعد مجھے شوق سے قتل کر دینا۔ اقبال نے اس واقعے سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اگر کسی شخص کی خودی بلند ہو جائے تو وہ موت سے بالکل نہیں گھبراتا، چونکہ اس کی خودی مرتبہ کمال پہ پہنچ جاتی ہے، اس لیے وہ کائنات میں کمال اور حسن و جمال کی قدر کرنا سیکھ جاتا ہے۔ جہاں بھی اسے کسی چیز میں کمال نظر آتا ہے وہ اس کو ضرور دیکھ لیتا ہے اور اس طرح اپنے ذوق نظر کی تسکین کا سامان بہم پہنچاتا ہے۔ اس چینی کی جگہ اگر کوئی اور شخص ہوتا جس کی خودی ناقص یا پست ہوتی تو وہ تلوار کو دیکھ کے سہم جاتا، لیکن اس چینی کی خودی چونکہ بلند تھی اس لیے وہ موت کے تصور سے قطعاً گھبرایا نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان میں ذوق نظر اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب اس کی خودی بلند ہو جائے، خون گرفتہ قتل کے لائق، دم تعزیز سزا دینے کے وقت، دلکشا دل کو کھول دینے والا، تابناکی شمشیر تلوار کی چمک دمک، وہ نغمہ سردی خون غزل سرا کی دلیل کہ جس کو سن کے تیرا چہرہ تابناک نہیں، نوا کو کرتا ہے موج نفس سے زہر آلود، وہ نئے نواز کے جس کا ضمیر پاک نہیں، پھرا میں مشرق و مغرب کے لالہ زاروں میں، کسی چمن میں گریبان لالا چاک نہیں۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے موسیقی کی خصوصیت بیان کی ہے۔ حقیقی موسیقی وہ ہے جس کو سن کر انسان کے اندر جذبات عالیہ برانگیز ہو جائیں، یعنی محبت الہی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اگر موسیقی سن کر دل میں جوش پیدا نہ ہو اور رگوں میں خون نہ دوڑنے لگے، یعنی اگر جذبے پیدا نہ ہوں تو وہ نغمہ اس بات کی دلیل ہے کہ گانے والے کا دل خود مردہ ہے اور مردہ دل کسی کو بیدار نہیں کر سکتا۔ وہ غزل جو دل کی گہرائی اور جوش و جذبے عشق کے ساتھ نہ گائی جائے وہ سننے والے کے جذبات کو ہی نہیں خون کو بھی سرد کر دیتی ہے۔ موسیقی وہ ہونی چاہیے جس سے سننے والے کے دل میں حرارت پیدا ہو اور اس حرارت کی چمک دمک اس کے چہرے سے ہی ظاہر ہو۔ جس طرح شعر کو نغمے کے روپ میں ڈھالنے کے لیے گانے والے کے خون کا گرم ہونا ضروری ہے، اسی طرح بانسری بجانے والا یا کوئی اور ساز بجانے والا یا کوئی موسیقار اگر اپنے اندروں اور دل کے اعتبار سے پاکیزہ نہیں ہے تو اس کے ساز کی آواز جو وہ اپنی سانسوں یا پھونک مارنے کے ذریعے سے نکالے گا سننے والے کے خون میں زہر بھر دے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ موسیقار پاک ضمیر ہو اور خلوص اور عشق کے خمیر سے بنا ہو۔ اس شعر میں علامہ نے لالے کے پھول کی علامت سے مضمون ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے مشرق اور مغرب کے وہ سارے لالہ زار دیکھے، وہ سارے باغ دیکھے جہاں موسیقار اور گانے والے اپنی نوا سے دوسروں کو بہلاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ان کی نوا سے کسی ایک لالے کے پھول کا گریباں بھی چاک نہیں ہوا،
یعنی اس میں مستی اور جنون کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی۔ اس کا سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ آج کل کے موسیقار چاہے وہ شعر گانے والے ہوں یا ساز بجانے والے ہوں، اپنے اندر عشق کی گرمی اور اخلاص کی حرارت نہیں دیکھتے۔ ان کی نواؤں کو سن کر کسی کے دل میں سوز پیدا نہیں ہوتا۔ غزل سرا، غزل گانے والا، تابناک، روشن۔ نوا کہتے ہیں آواز کو، موج نفس، ساز کی لہر، زہر آلود، زہر سے بھرا ہوا، نے نواز، بانسری بجانے والا۔ ضمیر کہتے ہیں دل کو۔ لالہ زار، وہ باغ جہاں لالے کے پھول اگتے ہیں۔ لالے کے پھول کو علامہ نے عشق کی علامت کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ ہر چند کہ ایجاد معنی ہیں خدا داد، کوشش سے کہاں مرد ہنر مند ہے آزاد۔ خون رنگ معمار کی گرمی سے ہے تعمیر، خون رگ معمار کی گرمی سے ہے تعمیر۔ میں خانہ حافظ ہو کہ بت خانہ بیزاد، بے محنت پہم کوئی جوہر نہیں کھلتا۔ روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد۔ اس نظم میں اقبال نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگرچہ فنون لطیفہ مثلاً شاعری، مصوری اور موسیقی کی نعمت خدا داد ہے، لیکن اس کے باوجود ان فنون میں کمال حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگرچہ نئے معنی پیدا کرنے کی قوت خدا داد ہوتی ہے، پھر بھی ارباب فن کو اپنے اپنے فن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ پھر دوسرے شعر میں کہتے ہیں، مثلاً خواجہ حافظ نے شاعری کی دنیا میں غیر فانی شہرت حاصل کی، لیکن دیوان حافظ اور مرقع بہزاد دونوں بڑی محنت کے بعد مرتب ہوئے تھے۔ تیسرا شعر میرا پسندیدہ ہے۔ سچ یہ ہے کہ مسلسل کوشش اور لگاتار محنت کے بغیر انسانی شخصیت کی کوئی خوبی ظاہر نہیں ہو سکتی۔ دیکھ لو، فرہاد کا نام دنیا عاشقی میں اس وقت روشن ہوا جب اس نے برسوں کی لگاتار محنت سے پہاڑ جیسی چیز کاٹ کر رکھ دی۔ ایجاد معنی، نئے معنی پیدا کرنا، خدا داد کہتے ہیں خدا کا دیا ہوا۔ خون رگ معمار، راج کے رگوں کا خون۔ میں خانہ حافظ، حافظ شیرازی جو کہ ایران کا ایک مشہور شاعر ہے، کی شاعری کا میں خانہ۔ بت خانہ بہزاد، بہزاد اس کی تصویروں کا بت خانہ یعنی مصوری۔ بے محنت پہم، بغیر لگاتار جدوجہد کے جوہر نہیں کھلتا، اصلیت ظاہر نہیں ہوتی۔ شرر تیشہ، تیشہ کی چنگاری۔ خانہ فرہاد، فرہاد کا گھر۔ فرہاد ایران کا ایک شخص تھا جو شیری نامی ایک حسینہ پر عاشق تھا۔ تیشہ، شیری کو حاصل کرنے کے لیے فرہاد کا تیشہ جو اس نے پہاڑ کھودنے کے لیے بنایا تھا۔